کن فیکون کے مالک، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمانے والے اللہ کے 99 ناموں سے ابتدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاؤنٹ جولین کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ ہسپانیہ کے آخری گاتھ فرما روا وٹیزا کی بیٹی اس کی بیوی تھی۔ جب وٹیزا کو تخت سلطنت سے معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ لہرزیک کو ہسپانیہ کا بادشاہ بنایا گیا، جولین نے اپنے سسر کے مرنے کے بعد بادشاہ لہرزیک کی بھی اطاعت کر لی تھی۔ چونکہ ان دنوں پادریوں کا زور تھا اور لہرزیک نے جولین کو اس کے علاقے پر اس کی حکمرانی کو بحال رکھا۔ کہتے ہیں جولین کی ایک بیٹی تھی جو انتہا درجہ کی خوبصورت اور حسین تھی۔ اس کا نام فلوریڈا تھا، جو ہسپانیہ کے سابق بادشاہ وٹیزا کی نواسی تھی اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہسپانیہ کے اس وقت کے عیسائی حکمرانوں میں یہ دستور تھا کہ امیروں، والیوں اور سپہ سالاروں اور بلند مرتبہ لوگوں کے چھوٹے لڑکے بادشاہ کے پاس بطور خدمت گار رہتے تھے، آداب شاہی اور دستور دربار سیکھتے اور شائستگی حاصل کرتے تھے۔ بادشاہ ان لڑکوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا اور ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا، اور جب وہ جوان ہو جاتے تو انہیں اپنے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اسی طرح ان امراء، والیوں اور سپہ سالاروں کی لڑکیاں بھی بادشاہ کی بیوی کے پاس محل میں بھیج دی جاتی تھیں، اور وہاں وہ شاہی محل میں شاہی آداب کے مطابق پرورش پا کر جوان ہوتی تھیں۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ ان لڑکیوں کو اپنے بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب وہ پرورش کے بعد جوان ہوتی تو اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ اسی قدیم رسم کے مطابق سبتا کے عیسائی حاکم کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلوریڈا بھی شاہی محلات میں آداب شاہی سیکھنے کے لیے گئی تھی۔ جب یہ لڑکی وہاں پرورش پا کر جوان ہو گئی اور اسے اس کے والدین کے پاس واپس بھیجے جانے کے دن آ گئے، تب ہسپانیہ کے بادشاہ لہرزیک نے کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلوریڈا کو بے آبرو کر دیا۔ فلوریڈا نے اپنی اس بے عزتی کا حال اپنے باپ کو لکھ بھیجا۔ اس خبر کو سن کر جولین کے دل میں طیش اور غضب کی آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس نے اپنی ناراضگی اور خفگی کو پوشیدہ رکھا اور فوراً افریقہ کے قلعے سبتا سے روانہ ہو کر اندلس پہنچا اور اس وقت کے ہسپانیہ کے مرکزی شہر تلیتلا پہنچ کر شاہی دربار میں حاضر ہوا۔ اندلس کے بادشاہ لہرزیک کو ملا اور اس سے کہا کہ میری بیوی یعنی فلوریڈا کی ماں بہت سخت بیمار ہے، لہٰذا اسے سبتا جانے کی اجازت دے دی جائے۔ بس یہ ایک ایسا بہانہ تھا کہ لہرزیک کسی طرح اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے فلوریڈا کو اپنی ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ پھر کاؤنٹ جولین اپنی بیٹی کو لے کر سبتا آ گیا۔ ان دنوں ہسپانیہ کے شہر اشبیلیا میں ایک لاٹ پادری جولین کا جاننے والا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ لہرزیک نے جولین کی بیٹی کو بے آبرو کر دیا ہے تو وہ جولین کے پاس سبتا آیا اور اس سے صلح مشورہ کر کے کہنے لگا، لہرزیک اب ہسپانیہ کا بادشاہ بننے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اسے حکومت سے ہر صورت میں معزول کر دینا چاہیے۔ چنانچہ کاؤنٹ جولین اسی سلسلے میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد سے ملا، ان کے سامنے اپنی بیٹی کی بے عزتی اور بے آبروئی کی تفصیل کہی اور ان سے التجا کی کہ وہ ہسپانیہ پر حملہ آور ہوں اور وہاں کے بادشاہ لہرزیک کی حکومت ختم کر کے خود ہسپانیہ پر قبضہ کر لیں، جس کے لیے اس نے یہ بھی پیشکش کی کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس بڑے جہاز نہیں ہیں، لہٰذا افریقہ اور ہسپانیہ کے درمیان جو سمندر پڑتا ہے، جس کی لمبائی لگ بھگ 10 میل تھی، اسے عبور کرنے کے لیے کاؤنٹ جولین جہاز مہیا کرے گا۔